قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ محترم سامعین اور سامعات، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ کسی وقت بھی انسان پر آ سکتی ہے۔ کئی ایسے لوگ بڑی آسائش میں، بڑی آرام کے اندر ہنستے کھیلتے ہم نے دیکھے، اور پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ان کے اوپر موت طاری ہوئی، کرب کے اندر انہیں وقت گزارا، وہ کپ کپاتے جسم، لڑکھڑاتی ٹانگیں، پریشان کن حالات، وہ بھی ہم نے دیکھے۔ اور پھر ہم نے ایسے بھی حالات دیکھے، کچھ لوگ زلزلوں کے اندر، کچھ سیلاب کے اندر، کچھ دھماکوں کے اندر، اور کچھ جنگوں کے اندر آہو پکار کرتی ہوئی مائیں اور بہنیں، بلکتے ہوئے بچے ہم نے دیکھے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ وقتی طور پر مجھ پر تو بڑا اثر ہوا، اور میں نے نمازیں بھی شروع کر دی، داڑھی کاٹتا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، پڑوسیوں کو تکلیف دیتا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر اس کے کچھ دن گزرنے کے بعد پھر اسی روٹین کے پر ہم لوگ آ گئے۔ ہماری زندگی پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا، میری اور آپ کی موت سے قبل جس کی موت کا پیغام آتا ہے، وہ سمجھو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ تیاری کر لیجیے، جانا ہے۔ دو کیفیتیں ہیں انسان کی، ایک فرما برداری کے اندر زندگی گزارتا ہے، نیک ہوتا ہے، اللہ اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ موت آتی ہے، اس طرح اس پر موت آتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے اگر کپڑا ہٹایا جائے، دھاگا کھولا جائے اور پانی باہر آ جاتا ہے، نیک آدمی کی موت اس طرح ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے لیے جنت کے کپڑے کے اندر اس کو لپیٹا جاتا ہے اور اس کو لے جایا جاتا ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ۔ ایک آسمان کے اوپر اس کا استقبال ہوتا ہے، دوسرے آسمان تک فرشتے اس کے پروٹوکول کے ساتھ اس کو لے کر جاتے ہیں، پھر اس کا استقبال ہوتا ہے، مبارکباد دی جاتی ہے اس کو۔ اور جو بد ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت جب اس پر آتا ہے، کیسی موت ہوتی ہے کہ گھیلے اون کے اندر اگر کانٹے دار چیز کو پھنسایا جائے، نوکیلے لوہے کو اگر گھیلے اون کے اندر پھنسایا جائے، پھر اس کو کھینچا جائے، اس طرح اس کی روح نکلتی ہے، اور پھر جہنم کے ٹاٹ کے اندر اس کو لپیٹا جاتا ہے، بدبودار ٹاٹ کے اندر آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر قبر کے اندر جہنم کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔
اور اس کے قبر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر پیوست ہو جاتی ہے اور اس کا وہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ نیک شخص استقبال ہوا اس کا، تحت نگاہ اس کی قبر کو وسیع کیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، خوشخبری ملتی ہے اس کو۔ تو آئیے دیکھیے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں کن لوگوں میں ہوں، میں نیک لوگوں میں شامل ہوں یا جو نافرمان برے لوگ ہیں ان میں شامل ہوں۔ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں، موت کی تیاری کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ فوت ہونے کے بعد کے کیا مسائل ہیں، اس کو بھی پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ کیونکہ ایسی بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر شامل ہو چکے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، ہم گناہ کے اوپر گناہ کرتے جاتے ہیں، نافرمانی کے اوپر نافرمانی کرتے جاتے ہیں۔ تو محترم عزیز بھائیوں، نیک اور بد کی موت کے اندر فرق یہ ہے، رب کا فرمان ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، برے کام کیے، کہ ان کا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جس طرح جو ایماندار شخص ہے، ایمان لایا، صالح عمل کیا، سواء محیاہم و مماتہم، کیا برابر ہے ان کی زندگی اور ان کی موت؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے نیک انسان کی موت اور برے انسان کی موت دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ جب زندگی برابر دونوں کی نہیں ہے تو موت کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ اور جب زندگی کے اندر نافرمانیاں کرتا رہا، رب کو ناراض کرتا رہا، تو کیا ابھی بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر جو میں نے بڑے گناہ کیے اب اس کی سزا نہیں ملے گی؟ محترم عزیز بھائیوں، مل سکتی ہے۔ نیک اور صالح انسان کی موت کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اور راضی ہو کر، تو بھی پسند کی گئی ہے، فادخلی فی عبادی، اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں میں داخل ہو جا، شامل ہو جا، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نیک شخص کی موت کا نقشہ رب نے کھینچا ہے کہ کیسے اطمینان کے ساتھ اس پر موت آتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو نافرمان لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ آپ دیکھ لیں ان ظالموں کو جب ان کے اوپر موت کی سختی آتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان کو، اپنے روح کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں رسوا کن عذاب پہنچنے والا ہے، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق بات کیا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اس کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی روح کیسے نکالی جاتی ہے۔ فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نکالو اپنی روح کو، نکالو اپنی جان کو،
اب مجھے بتائیے کہ جو نیک شخص ہے اس کی موت کیسے اطمینان کے ساتھ، اور بد جو نافرمان ہے اس کی موت کس طرح ہو رہی ہے؟ اور کافر کی موت کا نقشہ رب رحمان نے کھینچا، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر کس طرح جب ملائک ان کو، فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر، ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ یہ کافر کا عذاب ہے، کافر کی موت نکل رہی ہے، فرشتے مارتے ہیں اس کے چہرے پر، اس کے پیٹھ پر مارتے ہیں۔ دیکھو فرق واضح ہے کہ یہ نیک انسان ہے، اس کی روح کیسے نکل رہی ہے، بد کی روح کیسے نکل رہی ہے، کافر کی روح کیسے نکل رہی ہے۔ روح نکالتے ہوئے بھی پٹائی ہو رہی ہے، چہرے کے اوپر مارا جا رہا ہے، پیٹھ پر مارا جا رہا ہے۔ اور پھر سورۃ النحل کے اندر فرما بردار اور نافرمان لوگوں کی موت کے اندر رب رحمان نے جو فرق واضح کیا، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا، جب فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو اس وقت وہ اپنی فرما برداری کو پیش کرتے ہیں، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، وہ کہتے ہم کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ رب کیا جواب دیتے ہیں؟ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بلکہ اللہ جانتا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں اور اس میں ہمیشہ رہو۔ فَلَبِئْسَ الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا برا انجام ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر واضح ہو جاتا ہے کہ جب فرشتے اس سے جب روح نکالتے ہیں، اس کو فوت کرتے ہیں، وہ اپنی فرما برداری کو پیش کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی فرما برداری پیش کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی نجات مل جائے، لیکن نہیں، رب رحمان تو جانتا ہے اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، فرما برداری کے اندر یا نافرمانی کے اندر اپنی زندگی گزاری۔ اور اس کے برعکس جو نیک لوگ ہیں، جب فرشتے آتے ہیں ان کے روح کو نکالنے کے لیے، رب کا قرآن فرماتا ہے، کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ لوگ جو فوت ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں ان کو فوت کرنے کے لیے، پاک ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ واضح ہو گیا نیک آدمی کی موت فرشتے سلام کر رہے ہیں اور اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور یہاں پر بد انسان ہے، کافر ہے، ظالم ہے، اس وقت اس کو فرشتے کہتے ہیں داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر، ہمیشہ رہو گے۔ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ اکبر۔ محترم عزیز بھائیوں، یہ نیک اور بد کی موت کے اندر فرق ہے، یہ واضح ہے قرآن کے اندر، اور اس کے بعد بھی اگر میں اس کی تیاری نہیں کرتا، میں اس چیز سے غافل ہوں، تو محترم عزیز بھائیوں، جب وہ وقت آئے گا، اس وقت انسان اپنی پیش کرے گا، اپنے نیکیاں پیش کرے گا، اپنے صفائی پیش کرے گا، لیکن اس وقت اس کی صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تیرے کو اتنی بڑی زندگی میں نے نہیں عطا کی تھی؟ اگر اس کے اندر نصیحت حاصل کرتا، نصیحت حاصل کرنے والا اس سے نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا اور پھر بھی تم اس سے باز نہیں آئے۔ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نذیر سے مراد قرآن بھی ہے، اور نذیر سے مراد اللہ رب العزت نے جو انبیاء بھیجے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نذیر سے مراد ہے۔ اس نذیر کی تفسیر کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب بالوں کے اندر سفیدی آ جاتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بھائی واپسی کا وقت ہو چکا ہے، تیاری کر لو، موت آنی ہے، مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور
پھر بھی اگر اس کی تیاری نہیں کرتا، اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اور جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے، اس کی 40 سال عمر پہنچتی ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پھر بندہ یہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے ان اعمل صالحا، کہ میں نیک اعمال کروں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بہترین دعا ہے، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، خصوصاً جن کی 40 سال عمر ہو چکی ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر انعام کیا، وعلی والدی، اور میرے والدین کے اوپر تو نے جو انعام کیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم تو موت سے بہت غافل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بہت بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ نہیں محترم عزیز بھائیوں، آگے یہ بھی بات آپ تک پہنچا دوں کہ جن کی 60 سال تک اگر عمر پہنچ چکی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت اس انسان کے کسی عذر کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اس شخص کے لیے کوئی معذرت نہیں چھوڑی جس کی عمر 60 سال تک پہنچ گئی۔ محترم عزیز بھائیوں، ہماری جو زندگیاں ہیں یہی 60 سال ہیں، 62 سال ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی 62 سال تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زندگی 62 سال تھی، تو ہماری یہ عمریں ہیں، یہ زندگی ہے۔ اگر 60 سال سے زیادہ بھی اگر کسی کی عمر لمبی ہو گئی ہے تو یہ اللہ کا اس کے اوپر فضل ہے، اب بھی وہ تیاری کر لے اور آخرت کے معاملات کو دیکھ لے، دنیا کے زندگی کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو وہ وقت آ جائے، انسان کے اوپر موت آ جائے، اس کے بعد اگر انسان کہے کہ کاش میرے لیے کچھ اور وقت مجھے مل جاتا، میرا معاملہ کچھ مؤخر کر دیا جاتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کرتا، صالح نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ نہیں محترم عزیز بھائیوں، یہ وہ وقت ہے، اس وقت کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، رب رحمان کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ فوت ہونے کے بعد کے کیا مسائل ہیں؟ سب سے پہلے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، سب سے پہلا جو کام ہے، جو اس کے پیچھے رہنے والے ہیں ان کے اوپر سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وفات کے بعد میت کی آنکھیں اس کو بند کرنا چاہیے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصرہ فاغمضہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا، ثم قال، پھر کہا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب روح قبض کی جاتی ہے تو جو آنکھیں ہیں، جو نظر ہے اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے، گھر کے اندر میت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اس کی آنکھیں بند کرنی ہے، ہاتھ پھیر کر اس کی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اگر اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھ برابر نہیں ہے ان کو بھی سیدھا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، ہاتھ بھی سیدھے کر لیے، پاؤں بھی برابر کر لیے، آنکھیں بھی بند کر لی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا جو کام ہے وہ یہ کرنا ہے، میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بند کی، پھر دعا کی اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور اس کی نگرانی فرما، واغفر لنا لہ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے، وافسح لہ فی قبرہ، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے، ونور لہ فی، اور اس کی قبر کو منور فرما۔ اللہ اکبر۔ بہت زیادہ اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میت کی آنکھیں بند کر لی اور اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیے، اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس وقت جب گھر کے اندر کوئی فوت ہو جاتا ہے، واللہ
आप कोई भी दुआ करेंगे, कोई भी बात करेंगे, फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं, आपकी दुआ कबूल होती है। आप तजर्बा करके देख लीजिए, हमने खुद तजर्बा किया है, हमने खुद देखा है। उस वक्त आप अल्लाह से दुआ कीजिए, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए। और उसके बाद तीसरा जो काम है वो हमने ये करना है, जो फौज शुदा है उसके ऊपर कपड़ा ढांपना है। सैयदा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिना तुवफ़िया सुज्जिया बिबुर्दि हिबरतिन। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो धारीदार चादर के साथ उसको ढांपा गया। तीसरा काम हमने ये करना है, मैयत की जब मैयत हो जाए तो उसके ऊपर कपड़ा डाल देना है, पूरा कपड़ा कोई भी उठा के उसके सर से लेकर पांव तक उसके ऊपर कपड़ा डाल देना है। और चौथा काम ये करना है, मैयत के कफन में और दफन में जल्दी करनी चाहिए, इंतजार नहीं करनी चाहिए। बुखारी की रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्रिउ बिल जनाजा फइन तकु सालिहतन फखैरुन तुक़द्दिमूनहा। जनाजे के अंदर जल्दी किया करो, अगर वो नेक है तो तुम उसको भलाई की तरफ पेश कर रहे हो। वइन तकु सिवा ज़ालिका फशर्रुन तदऊनहु अन रिकाबिकुम। अगर इसके अलावा है तो ये एक शर है, अपने कंधों से उसको हटा रहे हो। तो ये चौथा काम ये करना है, मैयत के कफन दफन के अंदर जल्दी करनी है, उसको ज्यादा देर तक नहीं रखना। ये एक बहुत बड़ा हमारे पास मसला है, जी मामू आ रहे हैं, चाचू आ रहे हैं, पता नहीं फूफी खाला आ रही है, देर देर तक जनाजों को रखा जाता है। मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, ये बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जनाजे को लेट नहीं किया करो, जनाजे को जल्दी भेजा करो। अगर नेक है तो उसको आप भलाई की तरफ पेश कर रहे हो, अगर बद है, अगर इसके अंदर कोई खराबी है तो तुम अपने कंधों से उतार रहे हो, तुम्हारे ऊपर एक बोझ है उसको हटा रहे हो। और पांचवा काम ये करना है, मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाकर अगर कोई बोसा देना चाहता है तो बोसा भी दे सकते हैं, जायज है, मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाकर बोसा दे दें। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं, अन्ना अबा बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अक़बल अला फरसिन मिन मस्कनिही बिस्सुख़ी हत्ता नज़ला। अम्मा आयशा फरमाती हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रिहाइशगाह सुख जगह से आए, घोड़े के ऊपर सवार थे, पहुंचे, उतरे, फदखल मस्जिद, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, फलम युकल्लिम अन्नास, किसी के साथ कोई बात नहीं की, हत्ता दखल अला आयशा फतयम्मम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुगश्शम बिथौबि हिबरतिन। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में दाखिल हुए और वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यमनी चादर, धारीदार चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ढांपा हुआ था, उसके चेहरे से उसको हटाया और उसको दूर किया। और फकशफ अन वजही सुम्मा कब्बा, फिर उसको चेहरे से हटाने के बाद झुके और फकब्बलहु व बका, और फिर उसको बोसा दिया, फिर रोने लग गए। सुम्मा काला, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, बिअबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो, वल्लाहि ला यजमउल्लाहु अलैका मौतैन, अल्लाह आप पर दो मौतें नहीं लाएगा। अम्मल मौततुल्लती कुतिबत अलैका फक़द मुत्तहा, जो आपके ऊपर मौत तारी होनी थी वो आप पर मौत तारी हो चुकी है। इस हदीस से भी ये मालूम होता है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाए, घर के अंदर मैयत मौजूद है, वालिद है, भाई है, कोई भी है, अगर आप बोसा देना चाहते हैं तो आप उसे चेहरे से कपड़ा हटाकर, चादर हटाकर आप उसको बोसा दे सकते हैं। अब बोसा कहाँ देना है, जिसके बारे में फरमाया आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं, अन्ना अबा बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कब्बल बैन ऐनैय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मय्यतुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी के ऊपर दोनों आंखों के दरमियान इस जगह पर बोसा दिया। आप इस जगह पर बोसा दे सकते हैं, जायज है, दुरुस्त है। और नंबर 7, मैयत के अकरबा पर जरूरी है कि वो सब्र करें, रोए पीटे नहीं। और जो
اولاد ہے، اگر اولاد فوت ہو جاتی ہے اس پر بھی صبر کرنا چاہیے، رونا پیٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تو آزماتا ہے، مال لے کر بھی، جان لے کر بھی، پھلوں کی کمی دے کر بھی، پیاروں کو لے کر بھی اللہ آزماتا ہے، لیکن خوشخبری ان کے لیے جب ان کے اوپر ایسی کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس پر رب کی بڑی نوازشیں ہیں، ورحمہ اور رحمتیں ہیں، اولئک هم المهتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ رونا پیٹنا نہیں چاہیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار الا تحلة القسم، جس بندے کے 3 بچے فوت ہو جائے اور وہ جہنم میں نہیں جا سکتا الا یہ کہ قسم پورا کرنے کے لیے جو اس کے گناہ ہیں اس کو داخل کیا جائے گا، پھر اس کو نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو اولاد ہے انسان کا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور نمبر 9، میت پر نوحہ کرنا، پیٹنا، یہ بھی حرام ہے۔ وقت بہت کم ہے، مختصر آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ کر اپنے اس خطبے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہروں کے اوپر مارے، رخساروں کو پیٹے، وشکل جیوب، گریبانوں کو پھاڑے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، جاہلیت کی باتیں کرے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے اکثر جہاں پر کوئی فوتگی ہو جائے گھروں کے اندر عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، جمع ہونے کے بعد ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت رونا پیٹنا ہوتا ہے، بہت زیادہ رونے کی آوازیں آتی ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ نہ ہو ہمارے رونے کی وجہ سے میت کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو، اس کو عذاب دیا جائے، بچنا چاہیے ہمارا معاشرہ۔ واللہ یہ بہت افسوس کی بات کر رہا ہوں، ہر گھر کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے موت آ گئی، پیارا چھن گیا، اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے، ابھی ہمارے پر یہ ضروری ہے، جس طرح سارے کام اور ضروری ہیں تو یہ کام بھی ہمارے پر ضروری ہے کہ نوحہ نہیں کرنا چاہیے، رونا پیٹنا نہیں چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی انشاءاللہ جو مسائل ہیں اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔